خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک علاقے سے گزرے جس علاقے کا نام تھا سبزہ زار۔ اس علاقے کا ایک بڑا ہی مشہور رئیس، بہت بڑا دولت مند، یادگار محمد اس کا نام تھا۔ اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، پیسہ سب کچھ تھا، اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا، لیکن وہ کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت ہی بیکار تھا۔ یعنی وہ شرابی تھا، زانی تھا اور ظالم بھی تھا، لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کا اخلاق درست نہیں تھا، اس کا کردار صحیح نہیں تھا۔ اس کا باغ تھا اور لوگ اس کے باغ میں سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت باغ تھا، لیکن اس یادگار محمد نے اس باغ کے رکھوالوں سے کہہ دیا تھا کہ جب میرے آنے کا وقت ہو وہاں پر باغ میں کسی کو رہنے مت دینا، سب کو باہر کر دینا۔ تو جب یہ جاتا تھا تو اس کے جانے سے پہلے باغ میں جو لوگ بھی گھومنے آتے تھے ان سب کو باہر کر دیا جاتا تھا۔ اتفاق سے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ باغ میں تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد وہاں سے آگے چلیں۔ جیسے ہی باغ میں آپ تشریف لے گئے، تازہ بہترین صاف ستھرا پانی حوض میں آپ نے دیکھا، وضو فرمایا اور قریب میں مصلی بچھا کر آپ وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ وہیں پر تشریف فرما ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باغ کے رکھوالے جتنے بھی لوگ باغ میں سیر و تفریح کے لیے گھومنے کے لیے آئے ان سب کو باہر کر رہے ہیں، نکلو نکلو، باغ کے مالک یادگار محمد کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، سب کے سب جا رہے ہیں، جلدی جلدی باہر نکل رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب باغ کے رکھوالے بولنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس باغ کا جو مالک ہے وہ بڑا ہی زبردست انسان ہے، ظالم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ہم کو یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میرے آنے کے وقت یہاں پر کوئی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے ہم آپ سے ادباً کہتے ہیں کہ آپ بھی یہاں سے نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ کی وجہ سے ہماری بھی نوکری چلی جائے گی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ان سے کہا، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ اطمینان سے رہو، میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی، اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یقین تھا، اور ان رکھوالوں سے آپ نے فرمایا، ڈرو نہیں، تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا شروع ہو گئی، ہٹو بچو، یادگار محمد آ رہے ہیں۔ اب وہ یادگار محمد بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر پورے اپنے غلاموں کے ساتھ باغ کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی باغ کے اندر داخل ہوا، نظر پڑی، باغ کے رکھوالوں کو ڈانٹنے لگا، تم لوگوں سے میں نے پہلے کہہ دیا تھا میرے آنے کے وقت اس باغ میں کوئی نہیں رہنا چاہیے، اس فقیر کو یہاں پر بیٹھنے کیوں دیا؟ ڈانٹتا جا رہا ہے، اور باغ کے رکھوالے بالکل تھر تھر کانپ رہے ہیں، اب کیا ہوگا، ہماری تو نوکری چلی جائے گی، اور ادھر وہ ڈر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ ڈانٹتا رہا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، بس آپ نے نگاہ اٹھا کر اس پر ایک نگاہ دیکھی ہے، وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے صرف ایک نگاہ ڈالی اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ اب سب کے سب سناٹے میں آ گئے، یہ کیا منظر ہے، کیا معاملہ ہے؟ باغ کے رکھوالے ادھر پریشان ہیں، اور یادگار محمد کے ساتھ جو پورے ساتھی آئے تھے وہ سب پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اب سب کہنے لگے، حضور کچھ کرم کر دیجئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ وہی شخص ہے جس سے تم لوگ ڈر رہے تھے، یہی شخص ہے جس کا تمہارے دلوں میں خوف تھا۔ اللہ کا خوف دل میں رکھو تو تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، حوض سے ایک پیالے میں پانی لے کے آؤ۔ پیالے میں پانی لایا گیا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں رکھا اور چند چھینٹیں اس یادگار محمد کے چہرے پر آپ نے چھینٹیں ماری۔ بس چھینٹیں پڑنا تھا کہ یادگار محمد ہوش میں آیا اور سیدھے کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے ہی ہوش میں آیا ہے، کچھ نہیں دیکھتا ادھر ادھر، سیدھے آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتا نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ روتا جا رہا ہے، معافی مانگتا جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس سینے سے لگانا تھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ جتنی برائیوں کی خواہش تھی اس کے دل سے برائیوں کی خواہش نکل گئی، نیک انسان بن گیا۔ اللہ اکبر۔
خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ایک نگاہ ولایت اس پر پڑی، اس کے بعد آپ نے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، پتہ چلا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس بندے خدا کو کیا عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے جس پر نگاہ ڈال دی ہے اسی یادگار محمد کو ولایت کی منزلیں عطا کر دی، وقت یہ ولی کامل بن گئے۔ آج بھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو انہی یادگار محمد کا مزار وہاں پر قریب موجود ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آستانے کے قریب ان کا بھی مزار موجود ہے، ولایت کی منزل پر فائز ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اللہ کے دین کو لے کر کے آ رہے تھے، اللہ کا دین آپ کے دل میں تھا، اسی کے مطابق آپ کا عمل بھی تھا، اور آپ کے ہر عمل سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ کا دین کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ رہے، آپ کی بارگاہ میں آنے والے آپ کے قدموں میں گرتے، اسلام قبول کر لیتے، یہاں تک کہ 90 لاکھ کی تعداد میں مسلمان بن گئے۔ یہ دین کی روشنی پھیلا رہی، لہذا اللہ کا دین جب دل میں مکمل اترتا ہے تو یہ ہمارے لیے اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ کفر کے اندھیرے سے ہمیں اسلام کی نورانیت کی طرف، روشنی کی طرف لایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی طرف سے وہ نور کی طرف آ جاتے ہیں، انہیں نور دیا جاتا ہے، انہیں نور عطا کیا جاتا ہے۔ اب جب دل میں نور آتا ہے تو وہیں سے اندر سے سرور بھی آتا ہے، اندر سے خوشی بھی محسوس ہے۔